میں شروع کرنا چاہوں گی قرآن شریف کی ایک سورت جو کہ مجھے بہت پسند ہے، اور میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتی ہوں جو ہمارے یہاں تلاوت ہوتی ہے کہ آپ میں نے 2-3 صورتیں ان کو بتائی تھیں کہ ہمارے جو لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کی جائے اور ترجمہ کیا جائے جو ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہیں۔ تو میں آج سورہ تکاثر کی 2-3 آیتیں آپ کی طرف پیش کرتی ہوں۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم انسانی مال و دولت جس کو تم نے اپنے اوپر حاکم کیا ہوا ہے اپنے ہوس کے لیے، اس ہوس میں تم مبتلا رہو گے جب تک تم قبر میں نہیں پہنچ جاتے۔ اور سر یہ میں نے اس لیے اس سے شروع کیا ہے کہ یہ ہمارے ایوانوں کی اور ہمارے بڑے عہدوں کی کہانی ہے۔ دنیاوی مال و دولت کے لیے، دنیاوی عہدوں کے لیے ہمارے پارلیمان میں لوگ آتے ہیں، وہ مہرے بنتے ہیں، کٹھ پتلی بنتے ہیں، سلیپر سیل بنتے ہیں، اپنے ضمیر کو بیچ کے، اپنی کانشنس کو بیچ کے، انسان جس بات سے اشرف المخلوقات بنا ہے، اس کی سوچ ہے، اس سوچ کو بیچ کے ہم دنیاوی مال و دولت کے لیے اپنے آپ کو ٹھکراتے ہیں اور اس نہج پہ لے آئے ہیں۔ چیئرمین صاحب، جس نہج پہ اس وقت یہ پارلیمان کھڑی ہے، میں اس حوالے سے عمران خان صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ وہ انسان ہیں، وہ ہستی ہیں، پرائم منسٹر تو وہ رہے لیکن پوری دنیا میں وہ مانے جاتے ہیں۔ کیوں؟ جتنا آپ ان کو دبا رہے ہیں اتنا ان کا سٹیچر بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے سر؟ عمران خان صاحب تو اس وقت جیل میں ہیں سر، وہ کھڑے ہوئے ہیں ایک حق کے اوپر، باطل کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اپنی کانشنس، اپنے ضمیر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور سر انہوں نے نہ 1 روپے کی کوئی کرپشن کی اور نہ ہی انہوں نے پاکستان کے مفاد کو کبھی بیچا، نہ چھوٹے فائدے کے لیے نہ بڑے فائدے کے لیے۔ اور یہ وہ 2 چیزیں ہیں جس سے امت مسلمہ ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ آپ کہیں چلے جائیں مسلمان ممالک میں، وہاں عمران خان کا نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کب آئے گا تمہارا یہ ہیرو، کب آئے گا دوبارہ تمہارے ملک کو اٹھانے کے لیے۔ لیکن سر ہم ہی خطا کار ہیں، ہم لوگ، اور اپنے لیے اور اپنی ایوانوں کے لیے میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھوں گی کہ جہاں سے ہم آئے ہیں وہیں ہم نے جانا ہے۔ اپنے اس وقت نوشت دیوار ہے کہ یہ ایوانے، معذرت کے ساتھ میں بھی 2027 تک اس کا حصہ ہوں، لیکن یہاں پر اب کچھ نہیں رہ گیا جس کی کوئی امپورٹنس ہے۔ سر یہاں پر صرف کسی کی آواز، کسی کی بات، اپنی نہ کوئی بات ہے نہ اپنا ضمیر ہے۔ آپ دیکھیے میں 2ری رو میں ہوتی تھی، مجھے بھی 4تھی رو میں کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ سزا ملی ہے مجھے سچ بولنے کی۔ اس ایوان میں معذرت کے ساتھ سر میرے لیے سب بڑے قابل عزت ہیں اور میں سب کی عزت کرتی ہوں، خواہ وہ کسی پارٹی سے ہوں، خواہ وہ کسی مکتب فکر سے ہوں۔ ہمارا ڈیفرنس صرف خیالات پر ہے، نظریوں پر ہے، ذاتیات پہ نہیں ہے۔ سر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو یہاں سچ کی بات کرے گا، مجھے عموماً اس ایوان میں محسوس ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں، کیونکہ میجورٹی میرے خلاف ہوتی ہے۔ ہم میں سے جو لوگ بھی سچ کی بات کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، ہمیں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ہم غلط ہیں، ہمیں چپ کرنا چاہیے، ہمیں سچی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں غلط بات کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ سر میں تو اس لیے نہیں آئی، میں نے اللہ تعالیٰ کو آج یہ میرا آخری موقع ہو یا ہم میں سے سب کا آخری دن ہو آج، سر میں تو نہیں مرنا چاہتی باطل کے ساتھ کھڑے ہو کے اور اپنی ایک ذاتی فائدے کے پیچھے اپنی آواز بند کر کے، اپنے بچوں کے پیچھے۔ سر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں نے اللہ کو جان دینی ہے، یہ مال و دولت یہیں رہ جائے گا، جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا، یہ ہم سب نے دیکھا ہے نشیب و فراز۔ اور سر ہمارے اوپر اتنی بڑی ذمہ واری ہے، لیکن ہم اس سے آنکھیں بند کر کے اپنے ذاتی مفاد سے اپنے آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، یوں ہی چلتا ہے، ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں یوں ہی چلاؤ، وہ بھی تو چلا رہے ہیں نا، ان کو تو عہدے مل گئے، ہم جس دن ان کی طرح ہو جائیں گے ہمیں بھی عہدے مل جائیں گے۔ لیکن سر نہیں، عزت اور ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ ہمارا لیڈر کھڑا ہوا ہے،
سر وہ اپنی ذات، اپنی جان، اپنی مال کے پیچھے اکیلا وہاں پر ہے، اس کو کس چیز کی کمی ہے؟ وہ کیوں جیل میں بیٹھا ہے سر؟ پاکستان کی غریب عوام کے پیچھے. اور جو لوگ ان کے پیچھے ہیں سر کچھ مانگ نہیں رہے، ان کے اوپر جعلی کیسز ہیں. عمران خان صاحب پہ اس وقت 200 جعلی کیسز ہیں. بیل ان کی، آج بھی ان کا کیس بیل ہونا تھا، لیکن آج ہمارے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طبیعت ناساز ہو گئی تو وہ نہیں آئے، اس لیے نہیں ہوا کچھ. تو سر لیکن میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، مجھے پاکستان واپس آئے ہوئے 14 سال ہو گئے. پہلے جب میں دبئی سے آتی تھی تو میں جہاز میں روکا کرتی تھی یہ کام غلط ہے، میں سڑک پہ جاتی تھی وہاں کہتی تھی یہ غلط ہے، اس کو مت کرو. لیکن سر اب میں نے ایک تبدیلی دیکھی ہے. ہفتہ پہلے میں کہیں جا رہی تھی شادی پہ، وہاں پر سر 2 سڑکیں تھیں، ایک سائڈ ایک طرف جانے کی، دوسری سائڈ دوسری طرف جانے کی. رش ہو گیا تو ہمارے سائڈ کے لوگ 1 وے میں چلے گئے. سر مجھے اتنی خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ لوگ اپنی گاڑیوں سے نکلے، اور خواتین اور مرد انہوں نے ان کو نکال کے گھسیٹا گاڑیوں سے باہر. انہوں نے کہا، مطلب گھسیٹا تو نہیں، انہوں نے ان کو کہا کہ سر آپ کیا کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ یہ مت کیجئے. سر پاکستان کی عوام اب کھڑی ہو گئی ہے، اور اگر یہ ایوان اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھے گی تو پھر یہ ایوان تو آپ اور میں جانتے ہیں کہ کتنی بے وقت ہو ہی چکی ہے. تو آپ کے اور ہمارے سے نہ کوئی پوچھے گا نہ کوئی پوچھتا ہے. سارے ڈیسیجنز اور لیولز پہ لیے جاتے ہیں اور لیے جائیں گے. تو یہ بے وقت ہو کے یہ میرا تو خیال ہے کسی طرح سے بھی ہمیں زیب نہیں دیتا. سر میں پھر سے ان لوگوں کی بات کروں گی جو اس وقت جیل میں ہیں. آج ہمارے ایک ورکر لطیف رفیق صاحب جو 10 مہینے جیل میں رہے، وہ جیل سے جب رہا ہوئے تو اس کے بعد ابھی آج ان کی موت واقع ہوئی ہے کیونکہ جیل میں جو ان کی طبیعت تھی وہ خراب تھی. اسی طرح ہمارے عمر چیمہ صاحب ہیں، وہ ویل چیئر پہ آ گئے ہیں، 10 مہینے سے وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں. اعجاز چودھری صاحب ہمارے سینیٹر ہیں، سر ان کا پروڈکشن آرڈر نہیں نکلتا. ان کے نکلنے سے کیا ہو جائے گا؟ اگر وہ ایوان میں آگے تو کیا کر لینا ہے انہوں نے؟ سر عمران خان صاحب کو بیل نہیں ملتی، عمران خان صاحب کے اوپر کیسز پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں. سر اس کے لیے ہم کھڑے ہوں گے، ہم بات کریں گے، اور ہم تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کریں گے. لیکن سر یہ ہمارا حق ہے اور ہم اپنا حق مانگیں گے. دوسری اور آخری بات یہ، میرے بھائی بڑی پیاری باتیں کر کے گئے ہیں، میں ان سے صرف یہ بتانا چاہوں گی کہ بھائی صاحب آپ جس خطے کے باسی ہیں اور ہم جس خطے کے باسی ہیں، یہاں پر ڈیوائیڈ اینڈ رول چل رہا ہے بہت صدیوں سے، کم از کم جب سے انگریز آئے تب سے تو یہی چل رہا ہے. تو آپ کو کانٹ پھانٹ کے آپ کے اوپر ہمیشہ کسی اور کی مرضی مسلط ہوگی، آپ کو نہیں پتہ ہوگا. لیکن آپ کے چند لوگ جو با طاقت ہیں، جن کے اوپر جس طرح کوئی چین گیا، کوئی سعودی عربیہ گیا، آپ نے دیکھا کہ ہمارے اسحاق ڈار صاحب ہمارے لیے بڑے قابل عزت ہیں، لیکن یہاں پر ایک ایک آدمی کو 3 4 5 عہدے ملتے ہیں. تو اس سے لوگ اس لیے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ہر عہدہ بڑی ہمارے لیے بھی بڑی عزت کا باعث ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ ان عہدوں پہ جائیں وہ اس کا کام کریں. تو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں سر، ہم تو نہیں پوچھ رہے سر، ہم تو بہت ناچیز اور بہت عاجز لوگ ہیں، ہم تو بالکل اس قسم کا سوال پوچھ ہی نہیں سکتے. لیکن میں بات یہ کر رہی ہوں کہ عوام پوچھ رہی ہے اور ہم عوام کے جواب دیں ہیں. عوام ہم سے یہ بھی پوچھتی ہے کہ آپ ایوانوں میں کیسے جاتے ہیں جب آپ اپنی، جو ہمارا ایک موقف ہے سر، صرف ایک موقف کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، جو ہمارے بے گناہ ورکر جیلوں میں بند ہیں ان کو رہا کیا جائے، لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، خواتین جو جیلوں میں بند ہیں سر ان کو رہا کیا جائے، ان کی نارمل کورٹس میں ان کے کیسز ٹرائی ہوں. سر جب تک یہ نہیں ہوگا، ہماری معصوم اور ہماری چند لوگوں کو ناپسند آنے والی آواز، جس نے مجھے 4تھی رو میں کیا اور جو مجھے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرے گی اس ایوان میں جو میرے 3 سال بچ گئے ہیں. تو سر لیکن ہم تو لگے رہیں گے، ہم ناچیز ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، لیکن ہماری آواز آپ کے سامنے اٹھتی رہے گی. اور میری استدعا ہے اس ہاؤس کے ان سب لوگوں سے کہ اپنا حق ادا کریں. ہم سب نے مرنا ہے، سب مال و دولت یہیں رہ جائے گا، سب عہدے بھی یہیں رہ جائیں گے. بہت شکریہ سر. شکریہ ڈاکٹر صاحب.